بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمان پر سبز دمدار ستارہ طلوع ہو گیا۔ کیا دنیا ایک بار پھر سے 5000 سال پیچھے جانے والی ہے؟ 5000 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا جو اب ہونے جا رہا ہے؟ کرونا وائرس جیسی بیماری کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ماہرین فلکیات سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ آج اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم کسی عام ستارے کی نہیں بلکہ ایک ایسے ستارے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ہماری آنے والی کئی نسلیں یہ ستارہ نہیں دیکھ پائیں گی۔ اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھا جائے، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، آسمان پر ایک ایسا سبز دمدار ستارہ نمودار ہو چکا ہے جو کہ سورج سے بھی آدھے سائز کا ہے۔ یقیناً یہ بات آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ ستارہ کون سا ہے جو دنیا کو ایک بار پھر سے 5000 سال پرانے دور میں بھی لے جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی اور سائنس کی معراج کی بلندیوں کو چھونے والے انسان کے لیے ایٹلس نامی کومٹ خلا میں پیغام بھیج رہا ہے۔ ماہرین فلکیات جب اس ستاروں کو دیکھا تو وہ جان گئے تھے کہ یہ وہی ستارہ ہے جو 5000 سال پہلے ماضی میں زمین کے بہت زیادہ قریب سے گزرا تھا، اور اس کی تیز چمک اور روشنیوں نے ساری دنیا کا تمدن اور تہذیب بدل کے رکھ دیا تھا، انسانوں کو تاریخ سے نکال کر اجالوں میں کھڑا کر دیا تھا۔ مگر اب یہ ستارہ دنیا کو پھر سے اندھیرے میں غروب کرنے تو نہیں آ رہا۔ اس سوچ نے ہر ایک کو اضطراب میں ڈال دیا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، ذرا سوچئے کہ دسمبر 2019 میں جب یہ کومٹ آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو چائنا میں کرونا کی وبا پھوٹ پڑتی ہے، اور اب تب یہ وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دنیا ایٹلس نامی اس کومٹ کی وجہ سے بہت بڑے انقلاب سے دوچار ہونے جا رہی ہے، اور انقلاب بربادی کا ہوگا یا پھر اندھیرے یا اجالے کا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، 28 دسمبر 2019 کو ماہرین فلکیات کی ایک ٹیم ہوائی میں موجود مونا لوا میں قائم 0.5 میٹر اونچے ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ کے ذریعے ایسٹرائڈ ٹرسٹریل امپیکٹ لاسٹ الرٹ سسٹم یعنی آسمان کو دور بینی کے دوران آسمان میں موجود ایسے ایسٹرائڈ کو تلاش کر رہی تھی جن کے مستقبل میں زمین سے ٹکرانے کے امکانات بڑھ سکتے تھے، جس کا کام ایسے ہی ایسٹرائڈ کا پتہ لگا کر کچھ مہینے پہلے الرٹ سسٹم جاری کرنا ہوتا ہے۔ اس دن روٹین اسکائی سروے کے دوران ارسا میجر یعنی 7 چمکدار ستاروں کی طرف ماہرین فلکیات کی نظر میں اسپیس میں دوڑتی ہوئی ایک چیز نظر آئی، اور اس دوران یہ تقریباً پازیٹیو میں 90.6 اپیرا میٹر میگنیٹیوڈ کی حالت میں تھی، یعنی یہ بے حد دھندلی تھی جسے کھلی آنکھ سے دیکھ پانا ممکن نہ تھا، کیونکہ انسانی آنکھ پازیٹیو میں 6.5 تک ہی اپیرا میٹر میگنیٹیوڈ کی چمک رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی چیزوں کو دیکھ پاتی ہے۔ لیری ڈینیرو وہ پہلا شخص تھا جنہوں نے اس آبجیکٹ کو ایک کومٹ کے طور پر پہچانا۔ کومٹ یعنی کہ ایسا ستارہ جس کی دم بھی ہو۔ سال 2020 کے فروری اور مارچ کے آخر تک آتے آتے اس پر کی گئی شروعاتی آبزرویشن میں کومٹس ایٹلس کی چمک میں ماہر فلکیات نے بہت بڑا فرق دیکھا۔ کومٹ اپنی چمک بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ اب صورتحال یوں تھی کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ پانا، اور یہ سبز رنگ میں نظر آ رہا تھا، اور اس کی ملٹی کلر ٹیل یعنی دم تقریباً 3.3 ملین کلومیٹر تک لمبی ہے، اور یہ سورج کے ڈایا میٹر سے تقریباً 2 گنا زیادہ چوڑی ہے۔ حالانکہ اس کی بڑی دم زمین سے صاف طور پر نظر نہیں آتی، پر اس کے فارمیٹس کو ستاروں کے درمیان صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی 2 اپریل 2020 کے دوران ماہرین فلکیات نے اس کومٹ میں جاری خاص بات کو نوٹس کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ شاید کومٹ فریگرمیشن ایونٹ سے گزر رہا ہے، یعنی اس ستارے کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں۔ 9 اپریل 2020 کو اس کی چمک میں ماہرین نے دوبارہ ہوتی ہوئی تبدیلی کو نوٹ کیا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ایٹلس کومٹ 2020 کا سب سے زیادہ چمکدار کومٹ ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ چمک پیدا کرے گا تو اس کے میگنیٹیوڈ تک پہنچنے کی پوزیشن 7 سے بھی زیادہ ہوگی، یعنی اب یہ پازیٹیو میں 9 میگنیٹیوڈ کے آس پاس ہے، اور اس کو آپ ٹیلیسکوپ کی مدد سے کیملو پیراڈیلیا نامی ستاروں کے جھرمٹ میں ایک ڈفیوز آبجیکٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ کومٹ ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے شاید ہی اس کی چمک میں اضافہ دیکھا جا سکے۔
لیکن یہ ہمارے لیے پریشان ہونے والی بات نہیں. چاہے اب اس کی چمک نہیں بڑھ رہی، لیکن 15 اپریل سے 20 مئی کے دوران شاید آپ اس کو کھلی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں. اور اس کا زمین سے فاصلہ تقریباً 11,60,55,000 اور 706 کلومیٹر تک ہوگا. اور اس کے بعد 31 مئی کے آس پاس یہ سورج کے سب سے زیادہ قریب سے گزرے گا. سورج سے اس کا کم سے کم فاصلہ تقریباً 3,70,99,008.25 کلومیٹر ہوگا. دراصل 6 اپریل 2010 کو ماہرین نے انٹرنیٹ بیس ایسٹرائڈ نامی ٹیلی گرام کے ذریعے رپورٹ کیا گیا تھا کہ دسمبر اور جنوری میں ہوئی تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ آربیٹل پیریڈ 4,000 سے لے کر 5,000 سال تک ہو سکتا ہے. اس دوران اس کا سورج سے فاصلہ جہاں دور ترین 662 ایسٹرونومیکل یونٹ ہو سکتا ہے، وہیں اس کا قریب ترین فاصلہ سورج سے محض 0.25 ایسٹرونومیکل یونٹ ہو سکتا ہے، جو کہ 3,75,99,500 اور 18.25 کا بنتا ہے. اس دن رمضان کا چاند نظر آئے گا. اس دن سورج سے تقریباً 17 ڈگری کے زاویے پر زمین کے سب سے زیادہ نزدیک سے ہوتا ہوا گزر جائے گا، اور آپ سورج غروب ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں، یعنی مغرب کی طرف. اور 31 مئی کے آتے تک جب یہ سورج کے قریب سے گزرے گا تب یہ سورج سے 12 ڈگری کے زاویے پر تھورسا نامی ستاروں کے جھرمٹ کی طرف نظر آئے گا. کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کومیٹ کا تعلق 1843 کے عظیم کومیٹ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مدار اسی کے جیسا ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ دونوں کومیٹ کائنات کے ابتدائی دنوں میں پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے کومیٹ سے الگ ہوئے تھے، اور یہ ایٹلس نامی دمدار ستارے سے 5,000 سال پہلے طلوع ہوا تھا. اور اس دوران بہت سے دمدار ستارے طلوع ہوتے رہے، لیکن ایٹلس کا حجم اور رنگ ثابت کرتا ہے کہ یہ 5,000 سال پہلے آنے والے ہی ستارہ ہے، جس نے انسان کو جنگل اور غار کی زندگی سے باہر نکالا تھا، اور جس نے شکار اور خون ریزی چھوڑ کر زراعت کو اپنایا تھا. دنیا پھر سے زراعت اور سادہ زندگی میں ہے. بنی نوع انسان کی بقا دیکھنے لگی ہے کہ یہ ستارہ اب پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی روشنی دکھائے گا. اگلے 5,000 سال بعد طلوع ہوگا. اس سے پہلے کہ اس کے گیس کے اخراج کے بعد انسانوں کی سوچ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا اندازہ بہت جلد ہو جائے گا. اب انتظار کریں کہ کس کومیٹ کو دیکھنے کے لیے، اور دعا کریں کہ اگر 26 اپریل سے 5 مئی کے دوران آس پاس رات کو اس میں خوبصورت سے کومیٹ کو دیکھنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیے، کیونکہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ہماری آنے والی کئی نسلیں اس ستارے کو نہیں دیکھ سکیں گی. ہمیں دیجیے اجازت.